اپنی رحمتوں کا خصوصی نزول فرمائے۔ جس مرد حق آگاہ کی پاک نسبت کی وجہ سے اللہ نے اس بندہ ناچیز کو اور میرے جیسے اور ان ہزاروں نوجوانوں کو جو دنیا کی محبت میں، جو دنیا کی عشرت میں، جو دنیا کی گناہ آلود زندگی میں گم تھے، لت پت تھے، فحشائی اور بے حیائی ان کا روز مرہ کا معمول تھا، اللہ رب العزت نے احسان فرمایا کہ اس گٹا ٹوپ اندھیرے ملک میں جب اپنی رحمت کو اپنی مخلوق میں پیش کرنا چاہا، اپنے نور کو جو ذکر اللہ کے نور سے ہے اسے اپنی مخلوق کو ہدایت کا پرستار بنانا چاہا، اللہ کریم نے اس شاد پور والے کو اس ملک میں بھیج کر لاکھوں لوگوں پہ اللہ نے احسان فرمایا، انتہائی بڑا احسان فرمایا کہ اس مرد حق آگاہ نے اس ملک میں جا کر اللہ کی توحید کو اور رسول اللہ کی عظمت کو اس طریقے سے اجاگر کیا ہے دوستو کہ رہتی دنیا تک وہ یاد رہے گا۔ اللہ اور رسول گواہ ہیں، جو لوگ اس ملک میں رہتے ہیں انہیں قبلہ عالم کے اس مشن کا، اس پروگرام کا اکثر لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ نے اس یورپ کے ظلمت قدے میں اللہ کی بزرگی کو، اللہ کے ذکر کو اور رسول اللہ کی محبت کو، یعنی حضور کی سنتوں کو کس محبت اور پیار سے آپ نے پیش کیا ہے۔ دین کا پیغام پہنچانے کے لیے تو بے شمار لوگ گئے ہیں، بے شمار لوگ جاتے رہیں گے، اپنے اپنے وقت پہ ہر ایک نے اپنی طرف سے اچھا کام پیش کیا، مگر یہ اللہ کی عطا سے ہے میرے بزرگوں دوستو۔ اللہ جسے اپنی رحمت میں سے خاص کر لیں انہی لوگوں کا ہوتا ہے۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ امامت دو طرح کی ہے، ایک وہ امامت ہے جسے میں اور آپ اپنی مسجد کا امام چنتے ہیں، مگر ایک وہ امامت ہے جسے رسول اللہ چنتے ہیں۔ ایک امامت صغریٰ ہے جسے میں اور آپ چنتے ہیں اپنی مسجد کا امام، اور ایک وہ امامت کبریٰ ہے جسے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پاک نگاہوں سے چنتے ہیں، اپنی امت میں سے جسے وہ چاہیں، جسے پسند فرمائیں، یہ ان کی اپنی منشا ہے، ان کی اپنی مرضی ہے، جسے وہ چاہیں چن لیں۔ یہ آج کی بات نہیں، پہلے کی بھی بات ہے، جس نے کام کیا ہے وہ سارے حضور کے چنے ہوئے تھے۔ جتنے بھی اولیاء کرام نے، صلحائے امت نے کام کیا ہے، اللہ رسول کی رحمت میں سے چنے ہوئے لوگ تھے۔ تو یعنی اس 20ویں صدی میں اگر یورپ میں کسی نے کام کیا ہے تو میرے قبلہ عالم کی وہ ذات مقدس ہے، جنہوں نے چراغ محبت کس نے جلایا، سویرے سویرے اندھیرے بو منافع کس نے کمایا، سویرے سویرے، یعنی اس ملک میں آپ نے ذکر اللہ کو اور ذکر حبیب کو صلی اللہ علیہ وسلم اس محبت اور پیار سے پیش کیا ہے کہ رہتی دنیا تک وہ یاد رہے گا۔ اکثر علماء، فقہا جو حضرات گئے ہیں انہوں نے بڑی بڑی بلڈنگیں تو لے لی ہیں، مگر وہ کام بیچ میں نہیں ہو سکا جو بلڈنگ لے کر کرنا چاہیے تھا۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ فوج ہو نہ تو بارکیں بن جاتی ہیں، اگر فوج نہ ہو تو بارکیں پہلے بنانی شروع کر دو، یہ کوئی اچھا سائن نہیں۔ یعنی اکثر علماء حضرات فقہا جو گئے ہیں وہ بڑے بڑے مدرسے بنائے ہیں، بڑے بڑے اسکول و کالج کھولے ہیں دین کی تعلیم عام کرنے کے لیے، مگر بلڈنگیں تو بہت بڑی ہیں مگر بیچ میں کام نہیں ہے۔ تو قبلہ عالم حضور نے بلڈنگیں تو بڑی نہیں بنائی، ظاہری بلڈنگیں نہیں بنائی، مگر انسانوں کی بلڈنگیں بے شمار بنائی، جس میں اللہ کا ذکر ہے،
اور ظاہر میں رسول اللہ کی سنت کا نور ہے۔ یعنی فرمایا کرتے تھے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ جو ہے نا مساجد نہیں بنائی، مسجد بنائی ہے تو صدیق اکبر بنایا، مسجد بنائی ہے تو فاروق اعظم بنایا، مسجد بنائی ہے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بنائی ہے، مسجد بنائی ہے تو مولا علی پاک بنائے، یعنی تعمیری مساجد بنائی ہیں، یعنی ظاہری اور باطنی وجود کے لحاظ سے وہ ایسی مساجد بنا کے گئے ہیں کہ ان کے ظاہر جو تھے، بسم اللہ، ان کے ظاہر جو تھے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے بھرپور تھے۔ آپ نے ظاہر میں لوگوں کو سنت رسول سے مزین کیا ہے اور باطن میں ذکر اللہ سے روشن کیا ہے۔ آپ جو حضرات گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس ملک میں بھی یہ کام اتنا آسان نہیں ہے۔ اس ملک میں بھی جہاں آزادی ہے، سنت کی آزادی ہے، دین کی آزادی ہے، مگر ادھر بھی اتنا آسان نہیں ہے یہ کام کرنا۔ چہ جائے کہ یورپ جیسے ملک میں جہاں بے حیائی، فحشائی، بدکاری، عیاری، جو کچھ برا فعل ہے وہ سر عام کیا جاتا ہے، ایسے ملک میں جہاں چوکوں اور چوراہوں میں بے حیائی کے منظر سر عام ہوں، ایسے ملک میں اللہ کی توحید کا گیت گانا اور رسول اللہ کے پیار کا گیت اپنانا یہ کوئی آسان کام نہیں، یہ حضور کی نگاہ کے چنے ہوئے لوگوں کا کام ہے۔ یہ حضور کی نگاہوں کے چنے ہوئے لوگوں کا کام ہے۔ آپ نے زیادہ واضح تو نہیں کی، زیادہ تقریر نہیں کی، مگر جو آپ کی محفل میں آیا ہے نا، جسے جسے دیکھا ہے، جسے جسے آپ نے دیکھا ہے، اس کے اندر کو ذکر اللہ کے نور سے دھو دیا ہے اور اس کے ظاہر کو سنت کے نور سے روشن اور مزین کر دیا ہے۔ میں نے آیات مبارکہ پڑھی تھی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہارا چرچا کروں گا، تمہیں یاد رکھوں گا۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ رب العزت کہتے ہیں تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد رکھوں گا، تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد رکھوں گا۔ کتنا اللہ فرماتے ہیں جتنی تیری عمر ہے تو میرا چرچا کر، میرا ذکر بلند کر، اور ہم تیرے ذکر کو بلند کریں گے، تیرا چرچا کریں گے۔ کتنا فرمایا جب تک ہماری حکومت ہے ہم چرچا کریں گے۔ تو وہ ذات کون ہے؟ وہ جب میں اور آپ نہ تھے اس وقت بھی وہ اللہ تھا۔ اب جب اس کے کرم نے، اس کے فضل نے نبی کے صدقے ہمیں پیدا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آج بھی وہ رب موجود ہے، مگر ایک وقت دوستوں پھر آنے والا ہے کہ میں اور آپ نہیں ہوں گے، مگر وہ ذات باقی رہے گی۔ تو فرمایا کرتے تھے ذکر اس کا کر جس کو موت نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید میلاد النبی، دربار اعلیٰ کھڑی شریف، دربار اعلیٰ شادپور شریف، دربار اعلیٰ سلیال شریف، میرے دوستو، آپ رحمت اللہ علیہ نے جو کچھ پیش کیا ہے وہ زبانی پیش نہیں کیا بلکہ عملی شکل میں ساری چیز کو آپ نے پیش کیا۔ فرماتے تھے خدا کی یاد کی اتنی کثرت کر کہ تجھ میں اللہ کا ذکر رہ جائے اور سب کچھ مٹ جائے۔ جو لوگ فرماتے تھے موتو قبلہ انتہ موتو، جو مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں ان کے نام زندہ رہتے ہیں، ان کے کام بھی زندہ رہتے ہیں، ان کے نام بھی زندہ رہتے ہیں۔ فرماتے تھے اللہ باقی ہے، ہمیشہ ہے، ہمیشہ ہے، وہ ہمیشہ رہے گا، ازلی ابدی دائمی ہے وہ۔ مگر جن لوگوں نے اس کے ذکر کو اپنی زندگی کا مقصد حیات بنا لیا ہے، اپنے سانسوں میں اس کے ذکر کو لگا لیا ہے، تو فرماتے تھے وہ لوگ مرتے نہیں، تو مر کر بھی مرتے نہیں،
وہ ایسی زندگی پاتے ہیں کہ مخلوق کو سمجھ نہیں آتی ان کی زندگی. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. تو میرے دوستو انہوں نے بڑی مبارک زندگی پیش کی ہے. یہ نہیں کہ صرف اپنوں کو پیش کی ہے بلکہ جو بھی آپ کے پاس آیا ہے، یہودی تھا، عیسائی تھا، سکھ تھا، ہندو تھا، جو بھی آیا نا اسے اپنا ہی رنگ دیا. صبغۃ اللہ کے مٹ میں ڈبو کر جب باہر نہ اپنے نکالا نا تو